جس سے اسلامی ریاست خلافت راشدہ کمزور ہوئی۔ آج پاکستان الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اپنی قوت اور طاقت کو بنوا چکا ہے۔ ایسے حالات میں مذاکراتی عمل کی بجائے جب پاکستان کی مقتدر سیاسی قیادتیں، پاکستان کی مقتدر سیاسی قوتیں آزاد کشمیر کے ان حضرات کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، حکومت پاکستان مذاکرات کر رہی ہے، حکومت آزاد کشمیر مذاکرات کر رہی ہے، اس وقت تشدد کا راستہ اختیار کرنا، اور پھر کل ایک وہاں ساتھی شہید ہو گیا، اب اس کی لاش پر سیاست ہو رہی ہے، اس کا جنازہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو تدفین نہیں ہو رہی ہے، تو ہم پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان، پاکستان علماء کونسل، ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان اور پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے قربانی دی ہے، اور اب بھی اگر موازنہ کریں تو پاکستان کے حالات، پاکستان کے بجلی کے بل کو لے لیں، پاکستان کے باقی چیزوں کو لے لیں اور آزاد کشمیر کو لے لیں، تو پتہ چلے گا کہ پاکستانی اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لیے کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ جو چیز آئین اور قانون میں موجود ہے، آج سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے اور آزاد کشمیر کی کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے جو پارلیمان میں جا کے حل ہوگا۔ تو دراصل جب بھی کوئی مسلم ریاست یا مسلمانوں کی قوت مضبوط ہونے لگتی ہے تو اس کو جب داخلی انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہی عناصر ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے وہ ریاست طاقتور ہو۔ آج پاکستان کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ ابھی میں کل حج سے واپس آیا ہوں، جو حج پر لوگ گئے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ جب آپ کسی کو بتاتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں تو کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان قوی، پاکستان بہت مضبوط ہے، پاکستان کے لوگ بڑے جانباز ہیں، پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے۔ اور اب تو پاکستان کا جو امن کے لیے کردار ہے وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وہ امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ ایران بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ عرب بھی تسلیم کر رہے ہیں، وہ ترکی بھی تسلیم کر رہا ہے۔ تو ایسی مسلمانوں کی ریاست جس کو اللہ رب العزت نے، اگر اس صدی میں ہم دیکھیں تو جو شکست ہندوستان کو مارکہ حق میں دی گئی ہے وہ اس صدی کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان کی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی شکست ہے، اور یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اس لیے میں آزاد کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سازش کو سمجھیں کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس سارے عمل سے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، دیکھیں ہمارے پاس پیمانہ ایک بڑا واضح ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان اس عمل سے خوش ہو رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ وہ جو کچھ آزاد کشمیر میں فضا بنائی جا رہی ہے اس سے کس قدر خوش ہے۔ آخری حل ہر چیز کا مذاکرات ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں کو کئی بات کی دعوت دی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ریاست خلافت راشدہ کمزور تھی۔ جہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ اپنے صاحبزادگان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے کے لیے بھیجتے ہیں، صرف ایک حکم چاہیے تھا کہ سیدنا عثمان غنی ایک حکم دے دیتے، لیکن وہ خواب جو تاریخ کا حصہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ عثمان کیا چاہتے ہو؟ لڑو گے تو فاتح ہوگے، فتح پاؤ گے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ 40 دن محاصرہ رہا، پانی بند، کھانا بند۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا خون اور آپس میں تصادم، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کسی بھی انسان کا میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ آج ہمیں بھی، آج اس سیمینار کے ذریعے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست الحمدللہ اتنی قدرت اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ فتنہ خوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو یا اور اس طرح کے فتنے ہوں، ان کا خاتمہ کر بھی رہی ہے اور کر بھی لے گی۔ لیکن آزاد کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئیں۔ جو پارلیمان کے اندر یہ فیصلہ پارلیمان نے کیا نشستوں کا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، تو آپ پارلیمنٹ سے آگے قانون سازی کروائیں۔ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اگر یہ جو کمیٹی ہے آزاد کشمیر کے جو یہ اس وقت احتجاجی موومنٹ چلا رہی ہے، اس کا موقف اتنا مضبوط ہے تو الیکشن میں جائیں اور جیت کر آ جائیں اور تبدیلی کر لیں قانون کے اندر، آئین کے اندر، کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر یہ پارلیمان میں بھی نہیں جا سکتے، جیت کے بھی نہیں آ سکتے، الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، تو پھر یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، پھر یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی انتشار کا حصہ نہ بنے۔ انشاءاللہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اس حوالے سے جیسا ابھی مولانا عاصم مخدوم صاحب نے کہا، قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت ہمارے انشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں۔ تمام اضلاع میں، صوبوں میں، ڈویژن میں جہاں جہاں جو ضرورت ہے رابطوں کی وہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے بعد اس حوالے سے ہم اپنے پروگراموں کا سلسلہ، رابطوں کا سلسلہ جو ہے اس کو عملی شکل دیں گے۔ میں آخر میں حافظ امجد صاحب سے کہوں گا کہ وہ چند کلمات کہیں، پھر آپ کے سوال و جواب ہوں گے، پھر دعا ہو۔